أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 20ویں پارے کی یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ اس کی ابتدائی چند آیتوں میں ہم نے ایمان کی حفاظت اور ایمان کو مضبوط کرنے کے متعلق چند باتیں پڑھی۔ آگے جو آیت ابھی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک ٹھہراؤ تو پھر ان کا کہنا نہ مانے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا قرآن انسان کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ فرما برداری کی جو تعلیم دیتا ہے وہ ہے والدین۔ والدین کے ساتھ اس کے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ایسا کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اف بھی مت کرو۔ آواز اونچی کرنا تو دور کی بات ہے، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی والدین سے گفتگو کرے تو ہمیشہ تمہارے لہجے میں ایک نرماہٹ پیدا کرے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب بھی کوئی بھی کام ہو ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو والدین کے سامنے تیار رکھے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آگے کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر وہ رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اور کئی جگہوں پر انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے بعد فرما برداری کا سب سے زیادہ معاملہ اگر ہے تو والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن ایمان اتنی مضبوط چیز ہے، ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایمان کے خلاف والدین اگر کہتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، بڑے بزرگ صحابی تھے، بلکہ دنیا میں جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری ایک ہی بیٹھک میں دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ جس زمانے میں یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ کو پتا چلا تو ان کی ماں نے ان سے بات کرنا بند کر دیا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کی بات کے اوپر ایمان لے آئے، اب میں تجھ سے بات بھی نہیں کروں گی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی نہیں کھاؤں۔ حالانکہ یہ مشہور تھا کہ سعد بن ابی وقاص جتنے اپنے والدہ کے فرما بردار ہیں اتنے نوجوانوں میں کوئی دوسرا فرما بردار نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک سعد بن ابی وقاص کی ایک کوشش رہتی تھی کہ وہ اپنی والدہ کو کس طریقے سے آرام پہنچا، اتنا خیال رکھتے تھے اپنی ماں کا۔ اور وہی ماں کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بالکل گھر سے باہر آ گئی، دھوپ کے اندر آ کے بیٹھ گئی اور کہا یہیں بیٹھی رہوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک کہ تو ایمان چھوڑ کے نعوذ باللہ اپنے باپ دادا کے دین میں واپس نہیں آ جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، لوگوں نے ان کا منہ چوڑا کر کے کھانا کھلانے کی کوشش کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر بڑے احترام سے کہا کہ امی جان، اللہ نے آپ کو ایک روح دی، اگر اللہ آپ کو 100 روح دیتا اور ہر روح آپ کی اس طرح نکلتی کہ آپ کو 3 دن بھوکا رہنا پڑتا تو یہ سعد اس کو قربان کر دیتا۔ اس کے لیے اپنی ماں کو قربان کرنے کو تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایمان دولت ہی ایسی محمد رسول اللہ کے واسطے سے مجھے ملی ہے، میں سب کچھ قربان کر سکتا۔ ماں کو پتا تھا کہ میرا بیٹا جتنا خیال میرا رکھتا ہے مکہ کی سرزمین پر ایسا کوئی نوجوان نہیں ہے جو اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔
وہ بیٹا ایمان کے اوپر اتنا مضبوط ہے، تو ماں نے پھر کھانا شروع کر دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جتنا والدین کی فرما برداری کو قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ کی فرما برداری کے بعد اگر وہ والدین بھی تمہیں ایمان چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں تو اس وقت تم ماں باپ کی بات نہیں مانو گے، فلا تطعہما، ان کی بات کو پھر تمہیں نہیں ماننا۔ پتہ چلا ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان کی چنگاری بھی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ گناہوں کا کتنا ہی انبار لے کے چلے گئے، غفور الرحیم ہے، اگر معاف کرنے پہ آیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط ایمان۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، دنیا میں آپ نے بھلے کام کیے، کبھی کوئی برائی نہیں کی، تب بھی آپ کو جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ پتا چلا ایمان سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی رضامندی کا اور جنت میں داخل ہونے۔ چنانچہ اس کی دوسری آیت میں آپ کو سناؤں، وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ خدا کا قاعدہ ہے، دنیا میں اگر تم بھلائی کرو گے اور کسی اور کو بھلائی کی دعوت دو گے، تمہاری وجہ سے اگر کوئی آدمی بھلائی کے اوپر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو نیکی کرنے کا ثواب ملے گا ہی، لیکن جتنے لوگ نیکی کریں گے ان کی نیکیوں کا ایک حصہ تم کو بھی ملے گا، ان کی نیکیوں میں کم نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ میں اور اگر تم نے کوئی برائی شروع کی اور اس برائی میں خود مبتلا ہو، اور ایسی برائی تم نے شروع کر دی ہے کہ جس میں لوگوں کو تم نے بلایا، ہاں گانا ڈاؤن لوڈ کیا، دوسروں کو گانا فارورڈ کیا تاکہ وہ لوگ بھی سنیں، نئی فلم آئی آپ نے بھی ڈاؤن لوڈ کی، دوسروں کو بھی دے رہے کہ بھئی تو بھی کر، یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے تھا، کوئی بھی گناہ جس میں آپ مبتلا ہو اور دوسروں کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہو، اپنے گناہ کا وبال تو تمہارے اوپر آئے گا ہی آئے گا۔ اس گناہ کو جتنے لوگ تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں، اس وبال کا ایک حصہ تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ چنانچہ دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل نے حابل کو مارا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصہ جب صحابہ کو سنایا تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے قابل نے اپنے بھائی حابل کو مارا، اس سے پہلے دنیا میں نہ کسی کی موت ہوئی تھی نہ کسی کا مرڈر ہوا تھا، یہ بھائی نے بھائی کو مارا۔ اب قیامت تک دنیا میں جتنے قتل ہوتے رہیں گے، قتل کرنے والے کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس گناہ کا ایک حصہ قابل کے حصے میں بھی لکھا جائے گا۔ چنانچہ 27ویں پارے سورۃ النجم میں لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک آدمی تھا، وہ پورے دن اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ محمد کی باتیں مت سننا، جادو کر دیتے ہیں، قرآن سناتے ہیں جادو کر دیتے ہیں۔ لیکن رات کو جب اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو چھپ چھپ کے قرآن سننے آتا۔ اس کے اکیلے کا حال نہیں تھا، خود ابو جہل قرآن سننے کے لیے آتا۔ عاص بن وائل مکہ کا بڑا بدماش تھا، وہ بھی چپکے سے قرآن سننے کے لیے آتا۔ کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، صبح کو تانا دیا کہ تم تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہو، تم چھپ چھپ کے محمد کے پاس قرآن سننے کے لیے جاتے ہو، تو پھر تمہاری قوم کا کیا ہوگا؟ کہا کہ محمد قرآن میں ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا دنیاوی زندگی کا، ہم گنہگار ہیں تو کیا کریں گے؟ تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم ہمیں کچھ روپیہ پیسہ دے دو، قیامت کے دن تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ بے وقوفی والی باتیں کہ تم ہمارے پاس کچھ روپیہ پیسہ جمع کرا دو، کل قیامت کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اور اس آدمی نے، عاص بن وائل نے، ولید بن مغیرہ نے پیسہ بھی دینا شروع کیا، تھوڑے دن دینے کے بعد رک گیا، فَأَعْطَى وَأَكْدَى، قرآن نے کہا ہے تھوڑے دن پیسہ دیا اور تھوڑے دن دینے کے بعد رک گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ محمد ان کو بتا دو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا۔ 30ویں پارے میں آپ نے پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے تو حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ قبروں سے سب بغیر کپڑے کے اٹھائے جائیں گے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم شرم کی بات کرتی ہو، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، ہر ایک آدمی کو اپنی جان پہ اتنی پڑی ہوئی ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھنے کا خیال تک نہیں آئے، یہ عالم ہوگا۔
اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان کی سلامتی دنیا میں سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ اسی لیے صبح اٹھ کے اور رات کو اپنے بستر کے اوپر جب بھی سونے کے لیے جائے، مراقبہ نفس کرے، اپنے آپ کا مراقبہ کرے کہ پورے دن کے اندر کوئی کام نعوذ باللہ مجھ سے ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں میں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، ایمان سلامت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے رب کا شکر ادا کرو، پھر سو۔ یہ دعا کر کے سو کہ اللہ کل کا دن بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزار۔ میرے بھائیو، دنیا لٹ جائے گی، دوبارہ آ جائے گی، ایمان اگر لٹ گیا تو اس کا آنا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔